اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی الکریم اما بعد. پیارے بچوں السلام علیکم. امید ہے کہ آپ گھروں میں باخفیت ہوں گے. اللہ بار تعالیٰ آپ کو صحت یاب اور صحت سلامت رکھے. تو سیدھا ہم موضوع پر جا رہے ہیں. کتاب ہماری اردو ہے جماعت 10ویں تاریخ 6/6/2020. عنوان درسی کتاب کے سوالات. تو بچوں آج ہمیں اس کے سوالات کرنے ہیں. تو پیراگراف ہم نے پڑھ لیا. آپ آج سوال کر رہے ہیں. سوال نمبر 1. پنڈت جتندر اپنے پیشے سے کیوں بیزار تھے؟ یہ آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہے. پنڈت جتندر جو تھے وہ اپنے پیشے سے کیوں بیزار تھے؟ تو اس کا ہم جواب پڑھ رہے ہیں. پنڈت جتندر پیشے سے ایک معلم تھے. معلوم ہو گیا رستہ دکھانے والا، معلوم ہو گیا علم جاننے والا، مگر آمدنی قلیل ہونے کی وجہ سے ان کو طرح طرح کی مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا تھا. مگر آمدنی قلیل کہتے ہیں کم. آمدنی اس کی جو تھی بہت کم تھی. جیسے میں نے کتاب میں آپ کو پڑھایا بھی ہے، 15 روپے اس کی ماہانہ آمدنی تھی. مہینے کی آمدنی خالی 15 روپے تھی. تو اس سے وہ بیزار تھا اور اس کو طرح طرح کی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا. یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے پیشے سے بیزار تھے، یا یہ کہہ سکتے تھے کہ اوپر آمدنی نہ ملنے پر وہ اپنے پیشے سے ناخوش تھے. یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے پیشے سے بیزار تھے. اسی لیے وہ اپنے پیشے سے بیزار تھے، کیونکہ آمدنی کم تھی، آمدنی قلیل تھی. قلیل آمدنی سے اس کا گھر بال بچے نہیں پال سکتے تھے اچھی طرح. تو وہ کہتے تھے کہ آمدنی اگر اوپر ہو تو ٹھیک ہے، مگر آمدنی اوپر نہ ملنے سے وہ اپنے پیشے سے ناخوش تھے. تو بچوں یہ تھا سوال نمبر 1. سوال نمبر 2 جو ہے، دروگا جی کا پنڈت جتندر سے کیا برتاؤ تھا؟ جواب: پنڈت جتندر کے ساتھ دروگا جی کا عامیانہ برتاؤ تھا. پنڈت جی دروگا جی کے دونوں آوارہ لڑکیوں کو پڑھاتے تھے، جس کے بدلے میں دروگا جی کبھی کبھی پنڈت جی کو دودھ، ترکاری وغیرہ بھیجا کرتے تھے. سوال نمبر 2 میں ساتھ ساتھ سمجھاتا بھی ہوں آپ لوگوں کو. اس کا جواب میں پڑھوں گا. پنڈت جی جتندر کے ساتھ دروگا جی کا عامیانہ برتاؤ تھا. دروگا جی کے ساتھ پنڈت جی کا بہت اچھا برتاؤ تھا. پنڈت جی دروگا جی کے دونوں آوارہ لڑکیوں کو پڑھاتے تھے، اور پنڈت جی جو تھے وہ دروگا جی کی دونوں بچیوں کو پڑھاتے تھے، لڑکیوں کو پڑھاتے تھے بچیوں کو. جس کے بدلے میں دروگا جی کبھی کبھی پنڈت جی کو دودھ، ترکاری وغیرہ بھیجا کرتے تھے، اور دروگا جی پنڈت جی کو دودھ بھی گھر سے بھیجتی تھی اور ترکاری بھی گھر سے بھیجتی تھی. تو پنڈت جی اس لالچ کے عوض میں اس کی بچیوں کو پڑھاتے تھے، کیونکہ پنڈت جی کو ماہوارہ آمدنی بہت کم تھی. وہ بیچارہ اتنا نہیں کر سکتے تھے کہ دودھ، ترکاری وغیرہ تمام چیزیں اس 15 روپے میں گھر میسر کر سکے. سوال نمبر 3. دروگا جی کو سفر کے دوران کس بے عزتی سے دوچار ہونا پڑا؟ دروگا جی نے جس ٹائم سفر کیا، سفر کے دوران کس بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا؟ جواب: دروگا جی کو دوران سفر جس بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا وہ نہایت مایوس کن اور شرمناک تھی. دروگا جی کو دوران سفر کے دوران جس بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا وہ نہایت مایوس کن اور شرمناک تھی. ٹرین کے جس ڈبے میں وہ داخل ہوئے، دروگا جی اور پنڈت جتندر یہ دونوں ایک ساتھ سفر کر رہے تھے، تو اس میں موجودہ آدمیوں نے انہیں بیٹھنے کے لیے جگہ تک نہ دی. جو ٹرین میں آدمی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے انہیں جگہ نہ دی، اور جب سخت اور تلخ لہجہ اپنایا اسٹیشن سے اترتے وقت، اور جب دروگا جی نے سخت لہجہ اور تلخ کلامی کی تو
تو اسٹیشن سے اترتے وقت انہوں نے داروغہ جی کو ایسا دھکا مارا کہ وہ منہ کے بل پلیٹ فارم سے گر پڑے۔ تو بچوں یہ تھے 3 سوال۔ تو چوتھا سوال میں آپ کو دکھا رہا ہوں، امید ہے آپ اچھی طرح یاد کرو گے۔ سوال نمبر 4، اجودھیا میں قیام کے دوران مسافروں کو کیا کیا دشواریاں پیش آئیں؟ جواب، دوران قیام اجودھیا میں مسافروں کو طرح طرح کے دشواریوں سے سبق پڑا، جس میں قیام گاہ کا مسئلہ سرفہرست ہے۔ قیام گاہ کہتے ہیں جس جگہ وہ بیٹھتے قیام کرتے، جس کی وجہ سے انہیں کھلے میدان ساری رات گزارنی پڑی، اور ان بیچاروں کو کھلے آسمان کے نیچے اپنی رات گزارنی پڑی۔ لیکن مسافر ابھی لیٹنے بھی نہ پائے تھے کہ موسلادھار ہوگی بہت موسلادھار بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، زیادہ بارشیں شروع ہو گئی، جس سے ان کی مشکلوں میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور ان بیچاروں کو اس دوران سفر میں بہت مشکلات ہوئے جس ٹائم اجودھیا کا سفر کیا تھا۔ سوال نمبر 5، پنڈت جتیندر کو اپنے پیشے کی عظمت کا احساس کب ہوا؟ جواب، اجودھیا میں جب پنڈت جی اور داروغہ جی وغیرہ بارش کی زد میں آ گئے تو کرپا شنکر نام کا ایک شخص ملا جو پنڈت جی کا پرانا شاگرد رہ چکا تھا۔ اس نے پنڈت جی کے ساتھ ساتھ داروغہ جی اور باقی ساتھیوں کو اپنے گھر لیا۔ رات کو ان کی اچھی خاطرداری کی اور پنڈت جی کے ذرا سے اشارے پر وہ دوڑتا تھا۔ رات کو جب سب لوگ نیند میں غافل تھے تو پنڈت جی کی آنکھوں کے سامنے تمام گزرے ہوئے حالات کی ایک تصویر سی بن گئی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب پنڈت جی کو اپنے پیشے کی عظمت کا احساس ہوا۔ سوال نمبر 5، اس کہانی کا نام عبرت کیوں رکھا گیا ہے؟ جواب، عبرت کے لغوی معنی ہیں نصیحت پکڑنا، یعنی عبرت جو ہے اس سے نصیحت حاصل ہوتی ہے، جیسے پنڈت جی کو نصیحت حاصل ہوئی۔ اس کہانی کا نام عبرت اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں پریم چند نے داروغہ جی و منشی جی کے کرداروں کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ انسان کو کبھی اپنے رتبے اور اپنی دولت پر ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ تھوڑا سا میں اس کو سمجھا دوں بعد میں۔ داروغہ جی اور منشی جی کے ساتھ پیش آنے والے واقعات ان لوگوں کے لیے عبرتناک ہیں جو اپنے رتبے کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ جو واقعات پیش آتے ہیں وہ نہایت شرمناک اور عبرت آمیز ہیں، جن سے انسان کو یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اوروں کے ساتھ خوش سلیقی سے پیش آنا چاہیے۔ تو بچوں، ہمیں اس سبق سے یہی نصیحت ملتی ہے کہ لاسٹ کا جو ہے اس کہانی عبرت جو ہے، عبرت سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنی دولت پہ، کبھی اپنی اس پہ رتبے پہ ناز نہیں کرنا چاہیے۔ ہر ایک کے ساتھ انسان کو اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور اچھا انسان وہی ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ باقی السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ گھروں میں اچھی طرح ہوں گے اور گھروں میں بیٹھ کر ان سوالوں کو اچھی طرح نظر دیں گے۔ باقی السلام علیکم۔